میں گجرخان کے علاقے میں بیان میں نے کیا، شاید یہی مقام تھا، تو وہاں کے ایک راجہ کھڑا ہو گیا. میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں. مسئلہ میں نے یہ ذکر کیا، جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہوتا تو یعقوب پیغمبر کو 40 سال رونا نہ پڑتا. وہاں ایک راجہ کھڑا ہو گیا، اس نے بڑی شوق سے بیل پالا ہوا تھا، دوڑ والا. پنجاب کے اندر ہے یہ رواج. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے بڑی شوق سے بیل پالا ہوا تھا، چوری ہو گیا. مجھے بھی کسی دوست نے کہا یار حساب کتاب کروا لو. میں نے کہا چلو بھائی 2-4-10 ہزار کے بدلے اگر بیل مل جائے تو مسئلہ حل ہے. چلا گیا میں. حضرت جی نے کوئی حساب کتاب کیا، فرمایا 3 دن بعد آ جانا، مسئلہ حل ہو جائے گا. چلا گیا میں دوسری دفعہ، پھر کوئی میں نے نذرانہ شکرانہ دیا، کہا 3 دن بعد پھر آ جانا. میرے دل میں جو فطرتی توحید موجود تھی نا، تو میرے دل نے، ضمیر نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، پیر کو میرے بیل کا کیا پتا کہیں چوروں سے ملا ہوا تو نہیں ہے. اس لیے میں تیسری دفعہ چلا گیا، اور میں نے جاتی، سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، تو میں نے پیر سائیں کی جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں چھپا لی. پیر سائیں کی جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں چپ کر کے بیٹھا رہا. مجلس برخاست ہو گئی، جوتا نہیں پیر صاحب کا، تلاش شروع ہو گئی. مرید بھی تلاش کر رہے ہیں، پیر بھی تلاش کر رہا ہے، جوتا نہیں مل رہا. آخر ایک مرید نے کہا حضرت جی میرا جوتا پہن لیں. تو جب پیر سائیں مرید کا جوتا پہن کے نکلنے لگے، میں نے کہا میں آپ سے بڑا پہنچا ہوا پیر ہوں، یہ لیں اپنا جوتا. سمجھنے کی کوشش کر. ایک عورت تھی بڑی سمجھدار، اور میاں پکا مرید بنا ہوا تھا. اس کا عقیدہ تھا میرے پیر سائیں سب کچھ جانتے ہیں. بیوی سمجھدار تھی، اس نے کھانا تیار کیا، پلاؤ تیار کیا، باقی پلیٹوں میں گوشت اوپر لگایا. ایک پلیٹ کے اندر اس نے کیا کیا، گوشت نیچے چھپا کے چاول اوپر ڈال دی، اور اپنے خاوند سے کہا پیر صاحب کو یہی پلیٹ دے دی. خاوند نے بات مان لی. جن پلیٹوں کے اوپر گوشت لگا ہوا تھا وہ پلیٹیں اس نے لگا دی باقیوں مہمانوں کے سامنے، اور وہ جس کے اوپر گوشت نظر نہیں آ رہا وہ رکھ دی پیر صاحب کے سامنے. پیر صاحب کا پارا چڑھ گیا، غصہ ہو گئے، آپ نے میری بے ادبی کی ہے. وہ بھی غصے گھر گیا بیوی کے پاس، تو نے میرے پیر کی توہین کی ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میرے پیر کی پلیٹ میں تو نے گوشت نہیں ڈالا. اس سمجھدار بیوی نے کہا تیری عقل ٹھکانے لانے کے لیے میں نے یہ تدبیر کی ہے. چاولوں کے نیچے گوشت پڑا ہوا ہے، تیرے پیر کو وہ نظر نہیں آیا، تیرے حالات کو وہ کیسے جانتا ہے؟ اس لیے خیال کر، آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ غیب دان ہے تو اکیلا کون ہے؟ ولی اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کی قسم اس جملے کو سن لو، اللہ نے بڑا علم دیا اولیاء کو، بڑا علم دیا انبیاء کو، اور میرے مدنی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے. لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں. علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اصحاب کہف کتنے سال سوئے رہے؟ بولو کتنے سال؟ 309 سال. اللہ نے جگایا، بیٹھے. ایک پوچھتا ہے یارو کتنا زمانہ گزرا ہوگا؟ آگے سے اللہ کے ولی، اور ولی بھی عام نہیں، قرآنی ولی، وہ کہتے ہیں لبسنا یومن، او ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی کم وقت گزرا ہوگا، حالانکہ گزر گئے ہیں پورے 309 سال. اس لیے مسئلہ پکا، غیب دان اکیلا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل،
اور قیامت کا دن ہوگا. سورہ آراف ہے، رب کا قرآن ہے، آیت نمبر 109 ہے. ذرا خیال کرنا میرے عزیزا. یوم یجمع اللہ الرسل، دن قیامت کا ہوگا، اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا. سارے رسولوں کو جمع کر کے اللہ ان سے سوال کرے گا، ماذا اجب تم، اور رسولو بتاؤ تو صحیح نا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہاری امتیں تمہارے بعد کیا کرتی رہیں. سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم کوئی نہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم جب دنیا چھوڑ کے تیری رحمتوں میں آ گئے تھے، اس کے بعد کے حالات کو جاننے والا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. لا الہ، پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے. آخری جملے کہہ رہا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، نبیوں ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، اللہ ہم سب کو سچا پیار نصیب فرمائے. علماء بیٹھے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں کوئی ایک نبی تلاش کر کے لے آؤ. کتنے نبی؟ جس نبی نے مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت، اولاد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا. ملے گا کوئی نبی؟ یہاں ہی دیکھ لو، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی. کیا آ گئی؟ یعقوب پیغمبر نے اپنے باپ اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کسے پکارا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے بڑے غم، چھوٹے غم، یوسف والے غم، بنیامین والے غم، اپنے دونوں لالوں کی جدائی کی شکایت صرف کس کے دربار میں کرتا ہوں؟ اللہ کے دربار میں. واللہ المستعان علی ما تصفون. لیکن میرا نادان دوست کہتا کیا ہے؟ اللہ ساڈی سندا نہیں. اللہ ساڈی انہاں دی موڑدا نہیں. میرے بھائی یہ دونوں باتیں قرآن کے خلاف ہیں. اللہ سنتا بھی سب کی ہے، موڑنے پہ آئے تو موڑتا بھی سب کی ہے. اللہ ساڈی سندا نہیں ایسے نہ کہا کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. او میرے بندو، اگر تم عربی ہو تو تب بھی، اجمی ہو تو تب بھی، نمازی ہو تو تب بھی، بے نماز ہو تو تب بھی، نیک ہو تو تب بھی، گناہگار ہو تو تب بھی، تم جو بھی ہو مسئلہ نہیں، بندے تو میرے ہو. اس لیے میرے بندو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں اللہ خود تمہاری درخواستیں قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ پاک ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی، یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ دور ہے. اللہ دور ہے.
اس لیے اللہ ہماری سنتا نہیں. فرمایا ناؤ میرا بندہ میرا قرآن دیکھنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا پیغمبر میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں. یا رسول اللہ بتائیں نا اگر اللہ قریب ہے تو فنناجی ہم سرگوشیاں کریں آہستہ آہستہ پکاریں. اگر اللہ دور ہے تو ہم پھر اونچی اونچی آوازیں لگائیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے. انی قریب. او میرے بندو میں تمہارا رب میں تمہارا داتا میں تمہارا دستگیر میں تمہارا حاجت روا میں تمہارا مشکل کشا میں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا تمہارے قریب ہوں تمہارے قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے. پھر میرے رب نے سورہ قاف میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں تیرا رب. توجہ ہے آپ کی توجہ ہے. سو گئے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو جن کی توجہ نہیں ہے. میں تیرا رب موت سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک تھکاوٹ سے پاک. میں تیرا رب تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. شارگ سے بھی شارگ سے بھی شارگ سے بھی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کتنے قریب ہے. روزہ بغداد میں ان کی قبر مبارک ہزاروں میل کا فاصلہ. اور رب شارگ سے بھی پیر بابا کتنے قریب ہیں سینکڑوں میل کا فاصلہ. اور رب شارگ سے بھی زیادہ. اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کر. الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ کہتے ہو میرا بندہ میرے خزانے میں کون سی چیز کی کمی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے لگا ہے. اس لیے میرے عزیز لا الہ الا اللہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون بنے گا. میرے مدنی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ. جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. کیا مطلب شرک سے بائیکاٹ کر لیا. کیا مطلب شرک سے توبہ کر لی. حاجی حج پہ جا رہا ہے. اوے حاجیا اوے حاجیا پہلے اپنا عقیدہ صاف کر نہیں تو تیرا حج مردود ہو جائے گا جیسے ابو جہل کے سارے حج مردود ہوئے. اللہ کیسے عقیدہ صاف کروں یہ اعلان کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر تیرا شریک کوئی نہیں. سب کہو اللہ تیرا شریک. ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ تیرا شریک. اللہ دیکھ رہا ہے پھر کہو اللہ تیرا شریک. اللہ تو شریکوں سے. بعض نادان ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بادشاہوں یہ پیروں کو نہیں مانتے فقیروں کو نہیں مانتے ولیوں کو نہیں مانتے. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو نا. علماء بھی بیٹھے ہیں
لیکن جملہ سمجھ، ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں، رب کا شریک نہیں مانتے۔ فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، رب کا، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، رب کا، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، رب کا، آمنہ کے لال کو نبیوں کا امام مانتے ہیں، لیکن رب کا شریک نہیں مانتے۔ رب شریکوں سے آگ ہے۔ یہ پہلی شرط ہے شفاعت کے مستحق ہونے کی، پہلی شرط ہے شفاعت کے۔ اور ایک دوسری شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بدعت سے بائیکاٹ کر۔ کس سے بائیکاٹ کر؟ جس چیز کا ثبوت شریعت میں نہیں، اسے دین کے عنوان پہ کرنا بدعت ہے۔ بدعت سے بائیکاٹ کر۔ دن قیامت کا ہوگا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، میرے مدنی کی نظر ان پہ پڑے گی، لیکن اچانک فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکے دینا شروع کر دیں گے۔ میرے مدنی فرمائیں گے انہم منی وفی روایت اصحابی، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی یقیناً آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ نے 23 سال جس دین کے لیے ماریں کھائیں، جس دین کے پیچھے آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کے صحابہ قربان ہوئے، آپ کی صحابیات کو نیزے مارے گئے، ان کی آنکھیں نوچ لی گئیں۔ اللہ کے نبی آپ کے وہ نالائق امتی ہیں، انہوں نے آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کر کے دین محمدی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ نہیں تو دیکھ لو، ربیع الاول کے اندر غور کیا کرو، ہمارے پنجاب میں تو ہے، آپ کے ہاں من ہوگا، عشق رسول کے نام پہ نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، سرے عام گویے گا رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، اور نام کیا ہے؟ عشق رسول کا۔ اس لیے میرے عزیز، اگر چاہتا ہے کہ مجھے میرے مدنی کی شفاعت نصیب ہو جائے، سب کو اللہ میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر، تو 2 کام چھوڑنے نہیں، 2 کام کرنے نہیں۔ 2 کام، ایک کا نام توحید ہے، اللہ شریکوں سے، دوسرے کا نام سنت ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی گور تک علماء بیٹھے ہیں، ان کے پاس جایا کر، یہ سوال نہ کیا کر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ اگر گھٹنوں سے لے کر ناف تک کوئی چادر باندھ لے، فرض پورا ہو گیا، تو نماز اس حالت میں پڑھنی کیا ہے؟ لیکن اس طرح مسجد میں آنے کو تیار ہو سی؟ جائز تو ہے، جائز ناجائز کے سوال نہ کیا کرو، ان چکروں میں نہ پڑا کرو۔ سوال یہ کریا کرو، میرے گھر میں اللہ نے اولاد دی ہے، مجھے مدنی کی سنت کیا ہے؟ شادی ہے میرے گھر میں، مدنی کی سنت کیا ہے؟ میرے گھر میں غمی آ گئی ہے، مدنی کی سنت کیا ہے؟ اس لیے بدعات چھوڑ، رسم و رواج چھوڑ، بے مثال نبی کے بے مثال طریقوں پہ زندگی بسر کر۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ